پتہ یہ چلا کہ جب نتائج آنے تھے تو وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس نے کام ہی نہیں کیا. ہمارے ہاں کوئی 100 کے قریب ایسے امیدوار ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جو ہر الیکشن سے پہلے پارٹیاں بناتے ہیں. فیصلے الیکشن سے پہلے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی صاف شفاف الیکشن نہیں کر پاتے. پاکستان کے 95% عوام لوگ الیکشن نہیں لڑتے. ای وی ایم نے تو دھاندلی نہیں روکنی ہے, دھاندلی تو روکنی ہے جو الیکشن کرواتے ہیں. السلام علیکم سر, میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے کہ جس طرح حکومت نے یہ قانون نافذ کروایا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نیکسٹ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اور وہ بہت صاف شفاف ہوں گے, دھاندلی کے بغیر ہوں گے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ یہ ای وی ایم کے ذریعے جو الیکشن ہوں گے وہ واقعی میں صاف شفاف ہوں گے, دھاندلی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں نا, یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک بڑا یا پیچیدہ ایشو ہے اور اس کو بڑا وہ سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کرنے کے لیے یہ کہیں کہ پاکستان کا جو ایشو ہے وہ صرف الیکشن ڈے کے اوپر جو ٹھپے لگتے ہیں وہ ہے, اور دھاندلی کا جو مین سورس ہے وہ جو ٹھپے ہیں وہ ہے, تو یہ تو بات پوری طرح سے درست نہیں ہے. پاکستان میں پہلے شور مچتا تھا ووٹنگ لسٹوں کا کہ یہ ووٹنگ لسٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک بندے کے 3 ووٹ ہیں, 4 ووٹ ہیں, اور ووٹس جو ہے وہ ایک جگہ سے زیادہ جگہ پہ ان کا اندراج ہے, تو اس لیے ملٹی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کیس ہوا, محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کے اوپر کیس کیا, اور پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور فیصلہ ہو گیا کہ کمپیوٹرائز جو ووٹنگ لسٹ ہیں وہ بنے گی. تو ووٹنگ لسٹوں کا ایشو ختم ہو گیا, دھاندلی کا جو ایشو تھا. اس کے بعد دھاندلی جو ہے وہ کاؤنٹنگ, ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے. تو پچھلی دفعہ حکومت نے کہا جی ہم آر ٹی ایس لے کے آنے الیکشن کمیشن میں, ہم جو ہے ایک جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. پتہ یہ چلا کہ جب نتائج آنے تھے تو وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس نے کام ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد اپوزیشن نے شور مچایا کہ جی یہ دھاندلی ہوئی اور یہ سارا کچھ. بیسکلی دھاندلی 2 طریقوں سے ہوتی ہے الیکشنز کے اندر. ایک ہم کہتے ہیں جس کو پری پول ریگنگ, الیکشن سے پہلے جب لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اس سے پہلے ملک کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, اور پاکستان میں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں ہوتا ہے, جس میں ایک مخصوص پارٹی کے حق میں میڈیا کے ذریعے ایک پوری فضا ہموار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ پارٹیز کو زیادہ موقع ملتا ہے کیمپین کرنے کا, ان کو میڈیا کے ذریعے ان کو جلسے جلوس کرنے کا, ٹھیک ہے, اور کچھ پارٹیز کو روکا جاتا ہے. تو صاف شفاف الیکشن کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سب کو یکساں مواقع پرووائڈ کریں. مطلب اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 100 میٹر کی دوڑ میں ایک جو ایتھلیٹ ہے وہ پہلے ہی 30 میٹر آگے جا کے کھڑا ہو جائے, اور باقی جو ہیں وہ اس میں 70 میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا, باقی جو ہے وہ 100 میٹر دوڑ رہے ہوں گے. تو یہ انفیئر ہے, آپ اس کو فیئر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ ایڈوانٹیج دے رہے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ ڈس ایڈوانٹیج پہ لے کے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. اور یہ پاکستان میں سب سے بڑی جو شکایت ہے دھاندلی کی وہ پری پول ریگنگ ہے. جب حکومت چلی جاتی ہے, نگران حکومت آ جاتی ہے, تو اس دوران جو 2 مہینے ہوتے ہیں, 3 مہینے, اس کے درمیان بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کوئی 100 کے قریب ایسے امیدوار ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, جو ہر الیکشن سے پہلے پارٹیاں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جس پارٹی میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں عمومی تاثر بن جاتا ہے لوگوں میں کہ یہ اقتدار میں آ رہی ہے. اور جب کسی پارٹی کے بارے میں آپ یہ فضا بنا دیں کہ وہ اقتدار میں آ رہی ہے تو اس کو ایک انڈیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, اور جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہوتے ہیں ان کی بڑی تعداد کہتی ہے کہ یار اچھا یہ جیت ہی رہے ہیں, چلو انہیں کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہے, ووٹ کاؤنٹ کا, ووٹنگ کا, کہ آپ تیز رفتار طریقے سے ووٹ ڈالیں, صحیح طریقے سے ووٹ ڈالیں, یہ ایک اسپیکٹ ہے. پاکستان میں جو الیکشن کے 2 ایشوز ہیں جو ای وی ایم ایڈریس نہیں کر سکتے. ایک جیسے میں نے کہا پری پول ریگنگ کا, اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کی مداخلت الیکشنز کے اندر, کس کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, کس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کرنا ہے, کس کی حکومت بننی ہے, کس کی نہیں بننی. یہ فیصلے اگر الیکشن سے, لوگوں کا تاثر یہ ہو کہ یہ فیصلے الیکشن سے پہلے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی صاف شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے. دوسرا جو دھاندلی جو الیکشن کو متاثر کرتا ہے وہ پیسے کا استعمال, اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے پیسے کا استعمال بہت بڑھ گیا. بس اگر ایمانداری سے اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہو صحیح طریقے سے بھرپور, تو اور آپ کے پاس کسی بڑی پارٹی کا ٹکٹ ہو, تو آپ کو کم از کم 6 سے 7 کروڑ روپیہ چاہیے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے.
اس کے بغیر آپ کانسٹیچوئنسی کو کور نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پہلے پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑتی تھی, ان کے آفیسز ہوتے تھے, ان کا نیچے اسٹرکچر ہوتا تھا, لوگ الیکشن لڑتے تھے. اب آپ آفیسز بھی خود بناتے ہیں, اور اس وقت لاہور میں NA-133 میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. جتنی بھی پارٹیوں نے آفس کھولے ہوئے وہاں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI جو ہے, 2,000 روپیہ پر ڈے ایک آفس کا ایکسپینڈیچر ہے. وہ لوگوں کو دے رہے ہیں چائے پانی کے لیے, باقی اخراجات کے لیے. کرایہ الگ ہے آفسز کا. اور اگر آپ کانسٹیچوئنسی میں 20-22 یونین کونسلز ہیں تو آپ کو کم از کم بھی 40 سے 50 آفسز چاہیے, 2 بڑے آفسز چاہیے, گاڑیاں چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر الیکشن ڈے کا خرچہ ہے. پہلے یہ سارا کام پارٹیز کرتی تھی, پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ پارٹیز کے ہوتے تھے. اب آپ پے کر کے لوگوں کو پولنگ ایجنٹ آپ لیتے ہیں. پارٹیز کے پاس نیچے اسٹرکچر ہی نہیں ہے, ان کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے آرگنائز کریں الیکشن. تو جب پیسہ ہر چیز کے لیے آپ نے ریپلیس کر دیا تو الیکشن بہت مہنگا ہو گیا. پاکستان کے 95% لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کسی الیکشن کے بارے میں کہ 95% لوگ ووٹ تو ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں لیکن وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایک ایشو ہے. تو EVM جو ہے اس کے استعمال سے اگر وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہ ہو, نیک نیتی سے ہو, اس سے الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا. نتائج جو ہیں وہ بہتر جلدی آ جائیں گے, بہتر طریقے سے آ جائیں گے. اور جو ٹھپے لگتے ہیں اس کے اندر کمی آئے گی کہ کوئی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر لے اور پھر اسٹفنگ کر لے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس وقت تک EVM دیکھیں, EVM نے تو دھاندلی نہیں روکنی ہے. دھاندلی تو روکنی ہے جو الیکشن کرواتے ہیں, جو پاکستان کی انتظامی مشینری ہے. اگر وہ خود دھاندلی کر رہی ہو, جس کا میں کیا ہوا, اس کی جو رپورٹس آئی ہیں الیکشن کمیشن کی, اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ منظم دھاندلی جو ہے اس کا پروگرام بنا اور پھر وہ پورا الیکشن جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی. تو اگر جو ہے انتظامیہ الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر EVM تو نہیں روک سکتی. EVM تو صرف الیکشن ڈے کو بہتر مینیج کر سکتی. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اور ایشوز ہیں جن کو آپ ایڈریس اگر نہیں کرتے, جیسے پیسے کا استعمال ہے, جیسے جو طاقتور حلقے ہیں ان کی مداخلت ہے, جیسے انتظامیہ کی مداخلت ہے, اگر یہ نہیں رکے گا تو پھر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوں گے. ان کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے. آپ EVM یوز کریں یا کچھ اور میتھڈ یوز کریں.